اور نماز حاجت اس کی کیا تفصیل ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، بیان کیجیے عالمہ صفا فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کی جب ایمان کی بات کریں تو کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے معمولات کو سر انجام دیں۔ اسی طرح سلامتی، عافیت، امان اللہ ہی کی بارگاہ میں طلب کرتے رہیں، اور اسی کا حکم قرآن کریم بھی ہمیں دے رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور یہی معمول ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی حیات میں نظر بھی آتا ہے کہ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تب بھی نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اس میں بھی نوافل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور خاص طور پر حاجت جب کوئی پیش ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل کو ادا کرنا یہ بہت زیادہ مجرب بھی ہے، اور براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اب وہ اگر تعداد کی بات کریں تو 2 رکعت بھی نفل ادا کر سکتے ہیں حاجت کے، 4 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مخصوص الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ جیسے عام نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کی ادائیگی میں صورتیں وغیرہ جس طرح پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح نماز حاجت میں بھی صورتیں اور تمام جو ادائیگی ہے اسی طرح رہے گی۔ ایک طریقہ کار یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اور دوسری رکعت جب ہو، یا اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل شریف یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری 3 صورتیں ترتیب وار پڑھ لی جائیں۔ اور اس نماز کے بارے میں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ شب قدر میں نوافل پڑھنے کی طرح ہے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ مشائخ نے بھی اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ ہم نے یہ نماز ادا کی تو اللہ رب العزت نے ہماری حاجتوں کو پورا کیا۔ اس طریقے کو اپنا لیں، اور اگر اس طریقے کو اپنانے میں کوئی مشقت ہو رہی ہے یا ذہن میں نہ رہے تو مطلقاً ویسے ہی 2 نفل ادا کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فقط نماز پڑھ لینا ہی اس کے قرب کا ذریعہ ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خاص طور پر کسی خاص مقام، بابرکت مقام پر جا کر اگر نماز پڑھ لی جائے وہ زیادہ فائدے کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی قبر کے پاس جا کر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 نوافل ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس مقام کے قرب کی برکت سے میری دعاؤں کو جلد پورا فرماتا ہے اور میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، نابینا تھے، اور انہوں نے سوال کیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی طریقہ عنایت فرمایا کہ آپ 2 نفل ادا کیجئے، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت طلب کیجئے اور دعا کیجئے تو اللہ رب العزت آپ کو بینائی عطا فرما دے گا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ نوافل ادا کیے اور دعا کی، تو وہ صحابی ابھی اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بینائی عطا فرما دی، گویا ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہ نابینا تھے ہی نہیں۔ تو یہ نوافل کی برکت ہے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کی برکت ہے۔ گویا کہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہمیں جب بھی پریشانی میں ہم مبتلا ہوں تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہماری حاجات جو دینے والا ہے اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے سوال پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پریشانیوں سے نکلنے کا کتنا پیارا طریقہ یہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی پریشان ہو، اللہ سے مانگو، رجوع کرو، وہ دینے والا ہے۔